ڈائس پر بیٹھے ہوئے مشہور اسلامی اسکالر ڈاکٹر یحییٰ انجم صاحب، شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے افتتاحی اجلاس میں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب نے کچھ برننگ ایشوز کو اٹھایا تھا۔ انہی نکات کو مزید سیرت نبوی کے حوالے سے انشاءاللہ رحمان پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جو جنگی اصول رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میدان جنگ میں اور لشکر کو روانہ کرتے وقت جن تمام اصول و ضوابط کا خیال رکھا تھا، ان تمام چیزوں پر کھل کر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام پر جو ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے، اسلام کی چیزوں کو جو ہائی جیک کر کے ایک نئے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ضرورت ہے کہ سیرت نبوی کے حوالے سے اس کا دفاع کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جس احکام کو، جس شریعت کو، جس کیریکٹر و کردار کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے 1450 سال پہلے سے لے کر آج تک، وہ انسانیت کے لیے رحمت ہی ہے۔ عہد نبوی کی مہم میں ایک تحقیقی مطالعہ بہت لمبا اور طویل مضمون ہے، اور اس میں یاسین مظہر صدیقی صاحب، نجات اللہ صدیقی صاحب، سید قطب شہید، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، اس طرح کے جتنے بھی اسکالرس ہیں جنہوں نے سیرت نبوی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہموں کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غزوات کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے سرایہ کو، جن لوگوں نے ایک ایک نکات کو، ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ تفصیل کے ساتھ ہم نے ایک تجزیہ کیا ہے۔ میں مختصراً کچھ چیزوں کو بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سیرت نبوی پر اور غزوات پر اور سرایہ پر سب سے زیادہ اگر کسی نے اعتراض کیا ہے تو وہ مغربی مصنفین اور مغربی جو اسکالرس ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، جو مستشرق ہیں، جو غیر مسلم دانشور ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسلام کے اس نظریے کو، اسلام کے نظریے جنگ و جہاد کو، اسلام کے اصول جنگ پر انہوں نے طعن و تشنیع کرنے کا کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا۔ ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اصول کو انسانیت کے لیے رحمت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کی، اور طرح طرح کے اس میں انہوں نے حربے نکالے، اور اپنے علم سے، اپنی تحقیق سے، اپنی جستجو سے، اپنی تلاش سے، اپنے مطالعے سے یہ ثابت کیا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت کے لیے رحمت نہیں ہے۔ مغربی مصنفین جنہوں نے اسلام اور سیرت مقدسہ پر علمی اور تحقیقی انداز پر کتابیں لکھی ہیں اور لب و لہجہ سنجیدہ اور متین رکھا ہے، چونکہ ان کا ذہن نبوت اور رسالت کے تصور سے خالی ہے، اسی بنا پر انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کا ایک عظیم الشان، ایک عظیم مفکر اور ایک عظیم ریفارمر اور مقرن کی حیثیت سے لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غزوات و سرایہ کا رشتہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کے ساتھ جوڑ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ آپ نہایت بلند حوصلہ اور صاحب انسان تھے، فاتح اور سیاست کے ماہر تھے، جنگ کے طریقوں سے خوب واقف تھے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ کیسی ہی درست ہوں، لیکن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت کو نظر انداز کر جانے کے باعث یہ حضرات ان غزوات و سرائے کے ان پہلوؤں اور سیرت نبوی کے ان گوشوں سے قصداً یا بلا قصد کے اغماس کر جاتے ہیں، جن سے ان کے غزوات کی اصل حیثیت و نوعیت متعین ہوتی ہے، جو ایک پیغمبر اور فاتح و کشور کشا کے درمیان خط امتیاز کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے غزوہ بدر کا اور تقریباً غزوات کی تعداد کیا رہی ہیں، ان غزوات میں
کتنے لوگ شریک رہے ہیں، ان غزوات میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، غزوات میں صرف قتال ہوا ہے یا صرف مال غنیمت حاصل ہوا ہے، یا معاہدہ ہوا ہے، یا سمجھوتے سے بات حل ہو گئی ہے، اس کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد سرایا کی تعداد جو 57 ہے، جو علماؤں نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس کا میں نے مکمل طریقے سے جائزہ لیا ہے کہ کب ہوا ہے، کتنے لوگ اس غزوات میں اس سرایہ میں شریک تھے، کتنے لوگ قتل کیے گئے، کتنے لوگ مارے گئے، جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، مال غنیمت صرف حاصل ہوا یا جنگ میں ہوئی یا صرف مال غنیمت حاصل ہوا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے ہم نے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ اس میں بتایا ہے کہ قرآن کریم میں جو 36 آیتیں ہیں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے، اس پہ اللہ رب العزت نے کہیں بھی قتال کو شامل کر کے گفتگو نہیں فرمائی ہے، اور 60 ایسی آیتوں کو بیان کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے قتال کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ جہاد اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اور قتال جو ہے، حرب جو ہے، جو بغاوت ہے، جو خارجیت ہے، اس کے معنی بڑے محدود ہے۔ اس کے بعد ہم نے جہاد کے اقسام کو لیا ہے، اور اس میں دانشوروں کی، علماؤں کی، سیرت نگاروں کی، مغازی کے لکھنے والوں کی، ان لوگوں کی ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان تمام موضوعات سے، ان تمام خلاصے سے، اور اس میں جس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت نبوی ہی، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ خارجی پالیسیز ہو، چاہے وہ انٹرنل پالیسیز ہو، کہیں بھی ہو، سیرت نبوی ہی ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک آئیڈیل سیرت ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور عوام میں اور لوگوں میں اور انسانیت میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔